بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یہ پیچھے سلسلہ چل رہا ہے گوجرانوالہ کی ذاتوں کے بارے میں، آج ہم بتائیں گے آپ کو قبیلہ جو ہے یہ لودھی کے گوجرانوالہ میں 36 قبائل، 36 گاؤں میں ان کی اراضیات ہیں، 36 گاؤں میں یہ آباد ہیں، اور مسٹر مورس کے مطابق یہ کھرل قبیلہ کی قبیلوں کی ایک شاخ ہیں، لیکن یہ خود اپنے آپ کو سولر چاند بنسی کی اولاد ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ اپنے ایک مورث اعلیٰ کا نام لودھی تھا، اور اس لیے اس قبیلہ نے بھی اسی لودھی کے نام پر ہی اس قبیلہ کا نام لودھی کے جو ہے وہ رکھ لیا، وہ جو 10 نسلوں قبل کچھ رانا پور سے آیا اور راوی کے کنارے اور بہت جلدی چھانگلا بار کے علاقے میں چرواہوں کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، سبھی درج شدہ ڈاکو تھے۔ کتنی اچھی ان کی دیکھو صفت ہے کہ وہ درج شدہ ڈاکو تھے، اپنے دشمنوں سے کئی بار مار کھاتے رہے۔ کھانے کے بعد ورق قبیلہ انہیں زراعت پیشہ میں لے آیا اور انہیں ہنجرا اور جگ گاؤں میں زمینیں دیں۔ سکھوں کے ابتدائی دور میں انہوں نے اپنے گاؤں آباد کرنے شروع کر دیے۔ کمیونٹی یہ 4 مشہور ذیلی قبیلوں میں تقسیم ہو چکے ہیں تھے۔ یہ لودھی کے 4 بیٹوں کے نام سے منسوب کیے گئے، لیکن اب 2 ہی ہیں۔ یہ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو دوسرے قبیلوں میں نہیں دیتے، اگرچہ مرد دوسرے کسی بھی جٹ قبیلوں میں سے بیویاں لاتے ہیں۔ پگڑی بانٹ کی رسم ان میں عام ہے اور متبنہ اختیار کرنا بھی معمول ہے۔ برہمن، اب یہ بڑے بڑے جو ہے نا خاندان، جو بڑے بڑے قبائل تھے ہندوؤں کے، ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ برہمن ڈسٹرکٹ کے 7 گاؤں میں زراعت پیشہ برہمن اراضی کے مالکان ہیں، اور کچھ قبائل مرکنٹائل پیراسوٹ میں ملازم ہیں، لیکن اکثر کے لیے مذہبی امور کی وزارت ان کی حیثیت کے مطابق گزارا فیس مقرر کی ہوئی ہے۔ کھتری اور اروڑا قبائل کی بہت تعداد میں تجارتی جماعتیں ہیں، علاوہ ازیں ان کی بڑی تعداد اراضیات کی جائیداد کی مالکان ہیں۔ زیادہ تر جنرلٹی آف کیسز کے سلسلہ میں حال ہی میں خرید کی ہے۔ مسٹر مورس کی رپورٹ کے مطابق کھتری قبیلہ 49 اور اروڑا 4 گاؤں کے ڈسٹرکٹ میں مالکان ہیں۔ علاقے کے اس حصہ میں مکمل طور غور کیا گیا ہے۔ کھتریوں نے بنیا قبیلہ کی جگہ حاصل کی ہے۔ 1881 کی مردم شماری کے مطابق 1872 آبادی ہے اور 21,872 آبادی ہے، اور اروڑا کی آبادی جو اتر ارادی قبیلہ واپس ہوئے ہیں، صرف ڈاک خانہ کے مطابق 6753 ہیں۔ اصل کھتری قبیلہ کو ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ بے شک یہ مختلف طبقات اور کچھ اندراج دوبارہ دکھائے گئے ہیں۔ جاگیردار ڈسٹرکٹ میں اصل جاگیردار سابقہ خاندان راجہ تیج سنگھ، جس کی اب نمائندگی راجہ ہربنس سنگھ کرتا ہے، جو شیخو پورہ کا آنریج مجسٹریٹ ہے، جس نے یہ جاگیر اپنی سیالکوٹ واقعہ ریاست کے تبادلہ میں حاصل کی تھی۔ پنجاب چیف کے صفحہ نمبر 27 میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسرا سردار چنڈا سنگھ آف بوتالہ کا خاندان ہے۔ سردار چنڈا سنگھ مرحوم کی نمائندگی اب اس کا بیٹا سردار مہتاب سنگھ کرتا ہے۔ اس خاندان کی جاگیر کی ویلیو 1500 روپے سالانہ ہے، جو مستقل طور پر منظور ہو چکی ہے۔ کچھ حصہ تحصیل وزیر آباد میں ہے اور کچھ گوجرانوالہ تحصیل میں واقع ہے۔ مہتاب سنگھ بوتالہ میں رہتا ہے اور آنریج مجسٹریٹ ہے۔ اس کی جاگیر کی حدود کے اندر کے علاقہ میں اس کو اختیار سماعت مقدمہ حاصل ہیں۔
چیف آف پنجاب صفحہ 156۔ دوسرے عام جاگیرداران میں یہ ہیں: دیوان کرم چند آف امن آباد، دیوان کرم چند آف امن آباد صفحہ 308۔ چیف آف پنجاب رام داس دلدار رائے مول سنگھ، مرحوم سابقہ راجہ تیج سنگھ کا خفیہ ایجنٹ تھا۔ 318 آبادکاری رپورٹ سردار مان سنگھ آف رڈیالہ صفحہ نمبر 299۔ چیف آف پنجاب سردار نواب سنگھ آف مغل چک صفحہ نمبر 316۔ سردار جیون سنگھ ولد جنرل ہرسکھ رائے آف حافظ آباد صفحہ نمبر 225۔ پنجاب چیف بھائی مہتاب سنگھ پوتا بھائی رتن سنگھ آف وزیر آباد صفحہ نمبر 318۔ آبادکاری رپورٹ بڑے خاندانوں کا خاکہ حسب ذیل ہے۔ امن آباد کے دیوان جسے دیوان اننت رام، دیوان گوبند شاہی، دیوان چھمن داس، دیوان کرم چند، اکال گڑھ کے دیوان رام چند، دیوان ہری سنگھ ولد دیوان مول راج، دیوان کرم نارائن ولد دیوان سوامل اور دیوان سنت رام ولد دیوان دیوی دیال سنگھ، دیوان بھوشن داس ولد دیوان سونامل صفحہ نمبر 290۔ پنجاب چیف سردار جون سنگھ ولد جنرل ہرسکھ رائے اور لالا رام دیال کپور آف حافظ آباد صفحہ نمبر 225۔ پنجاب چیف بوتاوا کے سرداران سردار مہتاب سنگھ، آنریری مجسٹریٹ سردار مول سنگھ اور سردار بلونت سنگھ، وارثان سردار چنڈا سنگھ آف بوتالا، سردار مہتاب پرتاپ سنگھ، ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر سردار کرپال سنگھ، سردار دیال سنگھ آنریری مجسٹریٹ اور سردار جوالا سنگھ، آنریری مجسٹریٹ پسران سردار گنڈا سنگھ آف بوتالا صفحہ نمبر 156۔ پنجاب چیف سردار گنڈا سنگھ ماتو صفحہ نمبر 366۔ پنجاب چیف سردار لانا سنگھ پوتا سردار حکمہ سنگھ، چمنی رام داس باغوان داس وارثان رائے میں مول سنگھ، دیوان بھوشن داس اور دیوان گنڈا مل آف سودرا 470۔ پنجاب چیف سردار مان سنگھ آف رڈیالہ صفحہ نمبر 299۔ سردار فتح سنگھ آف مغل چک، سردار اشرا سنگھ بوتالا، سردار ہری سنگھ نلوا۔ پنجاب چیف سردار دھرم سنگھ ولد سردار فتح سنگھ آف گرجاخ، خوشحال سنگھ آف رام نگر، حسن دیوی، دیوان نند گوپال دوگل آف وزیر آباد، وارثان سردار گوردت سنگھ چھاچھی آف وزیر آباد۔ مندرجہ بالا خاندانوں کی تفصیل پنجاب چیف میں درج ہے، جن کے حوالہ جات اوپر دیے جا چکے ہیں۔ دیوان اننت رام یہ کھتری خاندانوں میں سب سے بڑا خان جانا جاتا ہے، وہ سرکاری طور پر ان کا تعلق ریاست جموں سے ہے۔ دیوان گوبند شاہی ہز ہائینس مہاراجہ کا وزیر اعظم تھا اور اس عہدہ پر اس کا پوتا سردار دیوان سنگھ، دیوان اننت رام داس دلدار رائے مول سنگھ مرحوم اس ڈسٹرکٹ میں کھتری میں سب سے اونچا خاندان سمجھا جاتا ہے۔ رائے مول سنگھ ایک مشہور آدمی تھا اور اسسٹنٹ کمشنر کے عہدہ پر فائز تھا۔ 10,000 روپے کی جاگیر دوامی طور پر اس خاندان کو منظور ہوئی۔ رائے مول سنگھ راجہ تیج سنگھ کے ماتحت ملازم رہا تھا اور انگریز حکومت کے لیے اس نے شاندار خدمات سر انجام دی۔
دیوان ٹھاکر داس چوپڑا آپ وزیر آباد، یہ بڑے مقام کا آدمی ہے جسے عدالت دیوانی نے پیشی ہونے یا حاضری لگوانے سے استثناء حاصل ہے۔ اب وہ بنارس میں رہتا ہے۔ پہلے وہ مہاراجہ جموں کا ملازم تھا۔ وہ وزیر آباد میں بہت بڑی مالیت کی خوبصورت عمارت اور باغات کا مالک تھا۔ مرزا فخر اللہ خان آف وزیر آباد یہ راجوری کے راجہ کی اولاد میں سے ہے اور وزیر آباد کے سمن برج میں رہتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی عمارت ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں تعمیر ہوئی، جو اس نے حکومت سے بہت معمولی قیمت میں خرید کی۔ ایک آنرری مجسٹریٹ ہے اور 175 روپے اعزاز وصول کرتا ہے۔ لالا رام دیال ولد لالا داشناک رائے آف حافظ آباد کے کھتریوں میں بہت بڑا باعزت اور باز آدمی تھا اور جنرل اور سنگھ رائے اور سکھ رائے کا قریبی رشتہ دار ہے۔ وہ ذیلدار ہے اور 3 گاؤں میں اچھی ذمہ داری میں انعام حاصل کیا ہے۔ وہ 8 موضوعات میں زرعی اراضی کا مالک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اسے سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، اسے لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ، اللہ حافظ۔